بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 36واں درس زکوٰۃ کی فرضیت سے متعلق ہے۔ زکوٰۃ سن 2 ہجری ماہ شوال میں فرض ہوئی اور ادائے زکوٰۃ ارکان اسلام کا ایک رکن بنایا گیا۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ادائے زکوٰۃ کو اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں شامل فرمایا۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج بیت اللہ کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید فرمائی۔ اللہ کے دین میں اس کی اہمیت بیان کی کہ وہ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے، جس کے بغیر اسلام کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مسلمانوں کے اموال سے زکوٰۃ وصول کریں اور ان کے لیے دعا بھی فرمائیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے نبی، ان کے اموال سے صدقہ زکوٰۃ لیجئے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے انہیں پاک کرے اور ان کا تزکیہ کرے اور ان کے لیے دعا کرے۔ بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی طہارت کے اور برکت کے اور بڑھنے کے آتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں کہ اپنے مال کا ایک مخصوص حصہ نکال کر کسی فقیر کو، محتاج کو اس کا مالک بنا دینا۔ جب ایک مالدار شخص اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے اور غریب کو، فقیر کو، مسکین کو یا جو زکوٰۃ کا مستحق ہو اس کو دیتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی سے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا ایک معنی پاکی کے ہیں۔ تطہرہم وتزکیہم بہا، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ گویا جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے مال میں برکت آتی ہے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت آتی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ارکان اسلام کا ایک رکن ہے جو فرض عبادت ہے، اور اس کا اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، لیکن اس زکوٰۃ کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مال کی محبت سے محفوظ رکھتا ہے، چنانچہ جس کے دل میں مال کی محبت ہوگی وہ کبھی زکوٰۃ نہیں نکالے گا، کیونکہ بخل اور مال کی محبت انسان کی بدترین کمزوری ہے، اور اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے ذریعے فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی ادائیگی کے ذریعے سے بے شمار غریبوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ فقراء، مساکین اور جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اس زکوٰۃ کے ذریعے سے گویا ان کی مدد ہو جاتی ہے۔ آج بھی اگر دنیا عالم کے اندر مسلمان ممالک کے اندر زکوٰۃ کا سسٹم صحیح طور پر قائم کیا جائے تو اس زکوٰۃ کی ادائیگی سے غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو مسلمان معاشرے میں کوئی غریب نظر نہیں آئے گا، کیونکہ زکوٰۃ مسلمانوں کا فریضہ ہے، عبادت ہے۔ زکوٰۃ دینے والا بھی مسلمان اور زکوٰۃ لینے والا بھی مسلمان ہے، تو اگر صحیح طور پر صرف یہ زکوٰۃ ادا کی جائے تو اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی معاشی مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں اور غربت بھی ختم کی جا سکتی ہے۔ ایک مرتبہ اندازہ لگایا گیا کہ پاکستان کے اندر اگر تمام مسلمان ٹھیک طریقے سے اپنی زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ کو صحیح مصرف پر خرچ کرے، اس کو مستحق تک پہنچائے، تو یقیناً اس پاکستان سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ تو زکوٰۃ ہی نہیں دیتے،
یا بہت سارے زکوٰۃ دیتے ہیں تو ٹھیک ٹھیک زکوٰۃ نہیں نکالتے، اندازے سے نکالتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں تو مستحقین تک ان کو نہیں پہنچاتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ سے غریبوں کو جو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا وہ فائدہ ان کو نہیں پہنچ رہا۔ اگر ٹھیک ٹھیک حساب کر کے صحیح مصرف پر زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے تو چند ہی سال میں ملک کی پایا پلٹ سکتی ہے۔ یعنی معاشرے پر قائم ہونے والے نظام زکوٰۃ کے اثرات بڑی اہمیت کے حامل ہے، جس سے امیر اور غریب کے درمیان رابطہ رہتا ہے اور محبت بڑھتی ہے۔ اور پھر یہ زکوٰۃ جو مالی عبادت ہے، مسلمانوں پر عام مالیاتی ٹیکسوں کی طرح کوئی بوجھ، مشقت یا ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت سہل مالی عبادت ہے، بہت کم اور آسان۔ یعنی 1000 روپے پر صرف 25 روپے بطور زکوٰۃ لاگو ہوتے ہیں، اور وہ بھی جب سال گزر جائے اور نصاب ہو تو ایک حقیقی مسلمان جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ انتہائی خوش دلی سے یہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اتنے مقدس اور مستحسن مالی فریضے کی ادائیگی سے کوئی سچا مسلمان کبھی نہیں گھبراتا، حتیٰ کہ اگر اس کے پاس کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہ آئے تب بھی وہ اسے بہرحال ادا کرتا ہے اور مستحق زکوٰۃ تک اسے پہنچاتا ہے۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک بنیادی رکن ہے، جس کی ادائیگی پر دنیا آخرت میں بندے کی نیک بختی اور کامیابی کا دار و مدار ہے۔ یہ بندے کو رب ذوالجلال سے قریب تر کر دیتی ہے، اس کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے، بلکہ اسی طرح جس طرح دیگر نیکیوں کے انجام دینے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی پر بھی بہت بڑا اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ سو تم سود پر جو قرض دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر بڑھے تو وہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا، اور تم اللہ کا چہرہ چاہتے ہوئے جو کچھ بطور زکوٰۃ دیتے ہو تو ایسے لوگ ہی اپنا مال کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ارشاد گرامی ان آیات کی بہت عمدہ تفسیر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص پاکیزہ حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول بھی صرف پاک حلال چیز فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دانے ہاتھ میں قبول کرتا ہے، پھر اس کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بچھڑے ہوئے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ کیا ہوا مال پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے۔ یعنی جو مال اللہ کے راہ میں دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کو بڑھاتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال بڑھتا ہے۔ پھر جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ اپنی ادائیگی کرنے والے کو سخی اور فیاض بناتی ہے اور ارباب جود و کرم کے زمرے میں شامل کر دیتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے اپنے فقیر و محتاج بھائیوں پر مہربانی اور ہمدردی کرنے کی خوبی سے آراستہ ہو جاتے ہیں، اور فقیروں پر اور کمزوروں پر رحم کرنے والوں پر اللہ رحم فرماتا ہے۔ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ مسلمانوں کو مالی اور جسمانی نفع پہنچانے سے شرح صدر اور دل کا سرور حاصل ہوتا ہے۔ اس کے سبب انسان اپنے بھائیوں کو نفع پہنچانے کے بقدر محبوب اور معزز اور مکرم ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسان کا نفس کنجوسی سے، بخل سے پاک ہو کر سخاوت اور فیاضی سے مزین ہو جاتا ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے انہیں پاک کرے اور ان کا تزکیہ کرے۔ گویا زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسان میں سخاوت پیدا ہوتی ہے، انسان میں اچھی صفات پیدا ہوتی ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو وہ ان صفات سے محروم رہتے ہیں۔ بعض انسان مالدار ہوتے ہیں اور وہ مال کے مالک ہوتے ہوئے مال ہی کے غلام بن کر رہ جاتے ہیں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا، بعض لوگ مالدار ہے اور بعض مال کے چوکیدار ہے، تو وہ ایسے ہی ہے کہ مال ہوتے ہوئے بھی وہ مال کے غلام بن کر رہتے ہیں، کیونکہ ان کی محبت اور نفرت، دوستی اور دشمنی کا معیار محض مال ہوتا ہے۔ ان کو مال کے چھین جانے کا ڈر
اپنے دین، جان اور اولاد کے چھننے کے خوف سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا شخص مال کے خسارے میں جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، تعیس عبد الدینار والدرہم، دینار اور دراہم، کپڑے اور چادر کا بندہ تباہ و برباد ہو جائے، اگر اسے دیا جائے تو راضی ہو جاتا ہے ورنہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسی شخص کے نگاہ میں سب کچھ صرف مال ہی ہے اور وہ مال کا غلام بن کر رہتا ہے، جبکہ اس کے برعکس زکوٰۃ اپنے ادا کرنے والے کو مال کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی میں لے آتی ہے اور اسے دل کی فقیری سے نجات دیتی ہے۔ یہی دنیا اور آخرت کی اصل بلائی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو کوئی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے قیامت میں دردناک عذاب کا ذکر ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، مال و دولت کے انبار لگائے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات خیرات نہیں کرتے اس میں سے، تو اللہ نے فرمایا، اے پیغمبر آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ عذاب کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس مال کو اور سونے اور چاندی کو انہوں نے جمع کیا تھا اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر ان کی پیشانیاں اس مال سے داغی جائے گی جیسے لوہے کو آگ پر گرم کیا جاتا ہے اور وہ انگارہ بن جاتا ہے، اسی طرح ان کے مال اور سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ پر گرم کیا جائے گا، اور جب وہ آگ پر انگارے کی طرح بن جائے گا تو اس کے بعد ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کی کروٹوں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ مال تمہارا جو تم اپنے پاس جمع کر کے رکھتے تھے، آج تم اس مال کا مزہ چکھو جو تم نے جمع کر رکھا تھا اور اس میں سے تم خرچ نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے یہ سزا بیان کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کتنا عظیم فریضہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا۔ اس کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں، پھر وہ سانپ ان کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑے گا اور اسے کہے گا، انا مالوکا انا کنزوکا، میں تیرا مال اور خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ دیا ہے اور وہ اس میں کنجوسی کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے لیے ہرگز بہتر نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے جس مال میں انہوں نے کنجوسی کی ہے، قیامت کے دن اسی کے انہیں طوق پہنائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ زکوٰۃ کی ادا کرنے والا اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔